السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومطلوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدینا سائل لنا اشکالنا امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صدر عالم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد
اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے، اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ آج کا دن اس لحاظ سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ آج میدان عرفات میں حجاج کرام فریضہ حج کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے 10 لاکھ مرد و خواتین، بچے بچیاں فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام کی حاضری قبول فرمائے اور ان کے صدقہ سے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ ذات وقار عید الاضحیٰ قریب قریب ہے۔ انشاءاللہ اگر ہماری زندگی ہے تو ہم انشاءاللہ پرسوں لوگ قربانیاں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور عید الاضحیٰ کی جو خوشیاں ہیں وہ سمیٹیں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو آج آپ کو درس دینے کی سعادت حاصل کرنی ہے، کچھ باتیں آپ کے من میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے، وہ ہے جذبہ ایثار، کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، کیونکہ ان اوقات پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ قربانیاں تو کرتے ہیں لیکن ایثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ جذبہ ایثار کی طرف توجہ کروانا مقصود ہے۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ نے بھی ہجرت کی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے مکہ شریف کو چھوڑا تو ان کی جائیدادیں، ان کے کاروبار، ان کی زمینیں، جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے یہیں کے یہیں رہ گئے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب وطن عزیز ملک پاکستان مارز وجود میں آیا، جو ہمارے بڑوں نے ہجرت کی ہے، جو مہاجر لوگ ہیں جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے ہیں، وہ لٹ کر ہی آئے تھے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، جتنے معاملات تھے وہ سارے ہندوستان میں رہ گئے، اور جو ہندو لوگ تھے یا دوسرے سکھ لوگ تھے انہوں نے ہماری جائیدادوں پر قبضے کر لیے اور انہوں نے ہمیں کچھ تک نہ دیا۔ ہجرت جب ہوتی ہے نا تو
جو مہاجر ہوتے ہیں ان کو ظاہری طور پہ بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے جب مکہ شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے اصحاب ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ شریف گئے تو جو انصار لوگ تھے انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کا بڑا زبردست طریقے سے استقبال کیا، ان کو ویلکم کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا۔ مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بن گئے۔ جب آپس میں بھائی بنے، جس کی زمین مثال کے طور پہ 5 ایکڑ تھی، اس نے قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے، اثار کا جذبہ رکھتے ہوئے، اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہوئے 2.5 ایکڑ اپنے مہاجر بھائی کو دے دی اور 2.5 ایکڑ اپنے پاس رکھا۔ جس کے 2 مکانات تھے، اس نے جذبہ اثار کا اظہار کرتے ہوئے ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا اور ایک مکان اپنے پاس رکھا۔ جس کا کاروبار وسیع تھا، اس نے آدھا اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ شیئر کر دیا۔ یہ جذبہ قربانی تھا، یہ جذبہ قربانی تھا، انہوں نے قربانی پیش کی۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت زیادہ مال بخشا، بہت زیادہ عروج بخشا۔ بنو نذیر قبیلہ کے لوگوں سے مال غنیمت فتح ہو کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصاروں کو بلایا، یعنی جو مدینہ شریف کے پہلے سے مقیم تھے ان کو بلایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے انصار صحابہ، جب میرے غلام میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے، تم نے ان کے ساتھ زبردست قسم کا اظہار ہمدردی کیا ہے، ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اپنے معاملات شیئر کیے ہیں، کاروبار شیئر کیے ہیں، زمینیں شیئر کی ہیں، اپنے گھر شیئر کیے ہیں۔ اب اللہ نے وسعت عطا کر دی ہے، اب جو تمہارا پہلے والا مال ہے، یا جو تمہارے گھر ہیں، یا جو تمہاری زمینیں ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو واپس کر دی جائیں، اور جو بنو نذیر قبیلے سے مال آیا ہے وہ مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اب قربان جاؤں انصار کے جواب میں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اگر ہمیں بلا ہی لیا ہے، ہماری مرضی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو تم نے مہاجرین کو مال دیا ہے وہ تمہیں واپس کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو مال ہے یہ مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو مہاجرین کو مال دیا تھا وہ تو آپ کے نام پر قربان کر کے دیا تھا، ہم نے واپس لینے کے لیے تو نہیں دیا تھا۔ اب اگر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بنو نذیر سے مال آیا ہے اس کا کیا کرنا ہے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم مہاجرین کو مال دے چکے ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں اور یہ بھی انہی میں ہی تقسیم کر لیں۔ جب یہ جذبہ، اثار کا جذبہ، اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسروں کو ترجیح دی تو اللہ پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ تو اللہ پاک نے تعریف کی. اب میری سمجھ میں جو یہاں سے بات آئی کہ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت کی، حضور کے غلام حضور کے ساتھ آئے ہجرت کے لیے، ہجرت کر کے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، اظہار ہمدردی کیا، زبردست طریقے سے اس کا استقبال کیا. پھر آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ مال بھی ان کو پیش کر دیا. اللہ پاک نے تعریف کی یہ تو ہوا ہی صحیح نہ، لیکن قربانی کا ان کو ایک اور صلہ کیا ملا؟ وہ صلہ یہ ملا کہ جب انصار نے اس قدر اظہار ہمدردی کیا، اس قدر محبت کا اظہار کیا، ان کو صلہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا. قیامت تک مدینہ شریف میں سکونت کرنا حضور نے اختیار فرما لیا. گویا جو قربانی کرے اس کو اللہ کا اللہ پاک کی طرف سے بھی انعام ملتا ہے. اللہ اس کی تعریف فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے بھی انعام ملتا ہے اور رسول اللہ کی قرابت بھی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بھی بندہ قریب ہوتا ہے. بس اسی نیت سے ہم نے قربانیاں کریں. یہ اظہار کا جذبہ لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ قربانی کا جذبہ روزے روشن کی طرح نمایاں نظر آتا ہے. غزوہ خندق چل رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، تمام صحابہ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہوتے ہوئے آپ کام فرماتے، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ جگہ کو کام کرتے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. اتنی شدید بھوک تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. اتنی شدید بھوک تھی. حضرت جابر سے رہا نہ گیا، گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے. انہوں نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے، مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کو بنایا اور اپنی اہلیہ سے کہا تم اس کا کھانا بناؤ، سالن بناؤ اور جو پڑے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا آٹا بناؤ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کرتا ہوں حضور آپ تشریف لے آئیں اور آپ کے 4 یار تشریف لے آئیں، صرف اتنا سا کھانا موجود ہے. میرے نبی کو شدید قسم کی بھوک لگی. آقا علیہ السلام کے کانوں میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. حضور اتنا سا لنگر موجود ہے، آپ تشریف لے آئیں اور آپ کے 4 یار تشریف لے آئیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی اعلان کر دو کہ آج تمام اصحاب کی دعوت جابر کے گھر میں.
آج تمام اصحاب کی دعوت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہے. کھانا کتنا سا ہے؟ 4-5 بندوں. غلام کتنے؟ 1000 سے بھی زیادہ غلام ہیں جو کام کر رہے ہیں. اعلان ہو گیا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اجتماعی طور پہ کام کر رہے ہوں، سارے اکٹھے ہوں، تو اگر کوئی آپ کو انفرادی طور پہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یہ سبق دیا جائے. اور یہاں پہ اثار بھی نظر آ رہا ہے، جذبہ قربانی بھی نظر آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اعلان کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف بڑھے اور اپنی اہلیہ سے جا کے کہا کہ میں نے تو حضور کے کانوں میں کہا تھا کہ آپ تشریف لیں اور آپ کے 4 یار تشریف لے آئیں، اتنا سا کھانا موجود ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے تو تمام اصحاب میں اعلان فرما دیے کہ آج جابر کی گھر دعوت ہے. پھر بیوی تو حضرت جابر کی تھی نا، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، جو لے کے آ رہے ہیں وہ پورا بھی کر لیں گے، جو لے کے آ رہے ہیں وہ پورا بھی کر لیں گے. آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور کے ساتھ حضور کے غلام تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ میرے آنے سے پہلے آپ نے ہنڈیا کو کھولنا نہیں ہے، روٹیاں بنانی شروع نہیں کر. حضور تشریف لائے. حضور نے سالن میں اپنا لعاب ڈالا، آٹے میں اپنا لعاب ڈالا، اور حضور علیہ السلام نے تم دیتے چلے جاؤ. حضور کے سارے غلام کھانا کھا گئے، کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا. لیکن یہاں پہ جذبہ اظہار نظر آ رہا، حالانکہ خود ضرورت تھی. آقا علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی. اگر آج کا کوئی پیر ہوتا تو پیر صاحب یہی کہتے میرا رستہ تو سیدھا ہو گیا، خدام کو ملے یا نہ ملے مجھے اس سے کیا غرض ہے. لیکن یہ اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا درس نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے یہ ہمیں کر کے دکھلا دیا کہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آئے تو اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کو ساتھ دے کے چلنا. ایسے بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيُحْسِنُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بھوک لگ گئی، شدید قسم کی بھوک ہے. رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس غرض سے کہ کوئی آئے گا میرے چہرے کی طرف دیکھے گا تو چہرے کے آثار پڑھ لے گا کہ اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، تو میری حاجت کو سمجھ جائے گا، مجھے کچھ کھلا دے گا. اسلام بہت قربانیاں لے کے آگے بڑھا ہے. ہم سے تو ابھی اسلام نے قربانیاں لی ہی نہیں ہیں، ہم نے تو وہ ایام دیکھے ہی نہیں ہیں جو آقا علیہ السلام کے اصحاب نے دیکھے یا جو ہمارے اسلاف نے دیکھے. اچھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ نے قرآن کی کوئی آیت پوچھی، صدیق اکبر نے بتلایا، ترجمہ تفسیر بتایا، مسئلہ بتلا کے آگے چلے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں دیکھتا ہی رہ گیا کہ انہوں نے میرے چہرے کے اثرات کو دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی ایسا کیا تو آگے چلے. تھوڑی دیر کے بعد راحت سرور قلب و سینہ آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اور حضور سے بھی ابو ہریرہ نے اسی انداز میں کوئی مسئلہ پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. فرمایا آؤ مجھے بھی بھوک لگی ہے. مسجد نبوی میں چلے گئے.
اب دو طرح کی روایات ہیں کہ حضور کے یہاں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے گھر سے پتہ کروایا تو دودھ کا ایک پیالہ موجود تھا. اب دودھ کا پیالہ آیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے جی میں آیا کہ چلو دودھ آ گیا ہے, میں پی لوں گا, بھوک ختم ہو جائے گی, پیاس ختم ہو جائے گی. اللہ اللہ خیر سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ, جو تیرے دوسرے ساتھی ہیں, جو تیرے کلاس فیلو ہیں, صفحہ پر پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کو بلانا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے جی میں آیا, پیالہ ایک ہے, بندے زیادہ جمع ہو جائیں گے, کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس حدیث سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ان لوگوں میں نفاق نہیں تھا. جو ان کے دلوں میں ہوتا وہی زبان پر لاتے, اور جو ان کی زبانوں پر ہوتا وہی ان کے دلوں میں ہوتا, اور اس کا اظہار انہوں نے احادیث میں کر دیا ہے, اور قیامت تک یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. ان کے جی میں آیا کہ میرے جی میں یہ بات آئی, اس کو بیان کر دیا, محدثین نے اس کو ہم تک پہنچا دیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا, جا کے آواز لگائی. کہتے جب میں واپس آیا تو 70 صحابہ جمع ہو چکے تھے. کتنے؟ 70. ان کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں حضور نے میری طرف دودھ کا پیالہ بڑھایا. آپ بھی میرے جی میں آیا کہ حضور مجھے فرما دیں گے یہ تم نوش کر لو, میں پی لوں گا, میری بھوک ختم ہو جائے گی. لیکن جذبہ ایثار کا حضور نے درس دینا تھا, قربانی کا حضور نے درس دینا تھا, امت کو بتلانا تھا کہ اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسروں کو ترجیح دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو دودھ پلانا شروع کر دیا. ابو ہریرہ کہتے میں نے سوچا پیالہ ایک ہے, 70 بندے, کہتے ایک کو پلایا, ایک کو پلایا, دودھ اتنے کا اتنا. دوسرے کو پلایا, دودھ اتنے کا ہی اتنا. تیسرے کو پلایا, دودھ اتنے کا اتنا. چوتھے کو پلایا, پانچویں کو پلایا, چھٹے کو, ساتویں کو, آٹھویں کو, یہاں تک کہ 70 لوگوں کو دودھ پلا لیا. دودھ اتنے کا اتنا ہی ہے. یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا. اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا. اور حضور یہاں پہ ایثار کا درس عطا فرما رہے ہیں کہ اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسروں کو ترجیح دے, دوسروں کو آگے رکھنا ہے. اللہ کو بندے کو بڑے پسند ہے. جب 70 لوگوں نے پی لیا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم خود پیو. کہتے میں نے جی بھر کے پیا. جب میں نے پی لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پیو. کہتے میں نے پھر پیا, جی بھر کے پیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پیو. میں نے پھر جی بھر کے پیا. جب حضور نے چوتھی بار فرمایا تو میں نے ہاتھ میں جوڑ دیے. میں نے عرض کی حضور اب میری بس ہو گئی ہے, اب اندر گنجائش موجود نہیں. اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے والا والا
ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا، ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر پیو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر گنجائش نہیں ہے، واللہ حضور اللہ کی قسم میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اب میں مزید دودھ نہیں پی سکتا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے پیالہ پکڑا، حضور نے خود نوش فرمایا دودھ ختم ہو گیا۔ پہلے کتنے لوگوں نے پیا؟ 71 لوگ۔ کتنوں نے؟ 71 لوگوں نے۔ حالانکہ حضور کو خود بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ کو بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے پہلے دوسروں کو پلایا، پھر حضرت ابو ہریرہ کو پلایا، پھر حضور نے پیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ اثار ہے، جذبہ اثار ہے، قربانی کا جذبہ ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور قسم ملتا ہے، آقا علیہ السلام سے بڑا تو کوئی پیر نہیں ہے نا، حضور سے بڑا تو کوئی رہنما نہیں ہے۔ یہاں پیر صاحب کیا ہوتے ہیں؟ پیر صاحب کے برتن اور ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہمارا تو الحمدللہ آستانہ ایسا ہے جو خود میں ایک مرتبہ فلم پیر جی کے ساتھ تھا ایک پروگرام پہ محفل، تو مجھے پیر صاحب فرمانے لگے، مدر فری شاہ صاحب دام برکاتہم مدعیہ آج وہ فریضہ حج پہ بھی ہیں، مجھے فرمانے لگے مولانا آپ میرے ساتھ کھانا پسند کریں گے؟ پیر ہو کے، استاد ہو کے شاگرد سے پوچھ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھانا پسند کریں گے؟ ایک مرتبہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا مولانا یہ میرا جھوٹا ہے، آپ پینا پسند کریں گے؟ اس طرح کی پیروں کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن آج تو ماشاءاللہ پیر صاحب کے برتن اور ہوتے ہیں، پیر صاحب کا گلاس اور ہوتا ہے، اگر پیر صاحب کا گلاس مرید اٹھا رہے اس کو گستاخی فتوے دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا طرز عمل نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ حضور نے 71 بندوں کا جھوٹا نوش فرمایا یا نہیں فرمایا؟ فرمایا۔ اس سے حضور نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ یہ جذبہ اثار ہمیں بتلایا جا رہا ہے۔ تیسری روایت غزوہ احد کا موقع ہے، جنگ احد ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کے 70 صحابہ کے قریب زخمی ہو گئے۔ اب میدان جنگ ہو، بندہ زخمی ہو جائے تو اس کو شدید پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اب پہلے زخمی کو پانی پیش کیا گیا، جناب یہ پانی لے جی آپ نوش کریں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے جو مجھ سے آگے زخمی پڑے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے، آپ ان کو دے دیں۔ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تیسرے کو دے دیں، تیسرے کے پاس گیا انہوں نے کہا چوتھے کو دے دیں۔ آج تو جناب یہی ہوتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آئی تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ملے یا نہ ملے مجھے تو ملے ہی ملے۔ خاص کر کے شادی بیاہ کے موقع پہ اوپر یہ زیادہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اتنا کھانا ڈال لیتے ہیں، بعد میں ضائع کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ان کے فضول ڈالنے کی وجہ سے بعض دفعہ جو میزبان ہوتا ہے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، صرف عدم
میں ڈسپلن ہونے کی وجہ سے. تیسرے نے کہا چوتھے کو دے دیں، چوتھے نے کہا پانچویں کو دے دیں، پانچویں نے کہا چھٹے کو دے دیں، چھٹے نے کہا ساتویں کو دے دیں. اسی طرح 70 بندوں کے پاس پانی پہنچا، سبھی ایک دوسرے تک منتقل کرتے رہے. قربانی دیتے دیتے سب نے جام شہادت نوش کر لیا، پانی کسی نے بھی نہیں پیا. یہ جذبہ آثار ہے، جذبہ ایثار ہے. ہمیں قربانی کے متعلق درس دیا جا رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرنا. قربانی کرنی ہے لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ جذبہ ایثار بھی پیدا کرنا ہے، جذبہ ایثار دکھلانا ہے. اور جذبہ ایثار سے ملتا کیا ہے؟ پہلے بتا چکا ہوں. جذبہ ایثار سے اللہ بھی تعریف فرماتا ہے، رسول اللہ کی قرابت بھی ملتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مہاجرین کے ساتھ انصار نے اظہار محبت کیا تو اللہ نے بھی ان کی تعریف کی، اور ان کی قربانی کی وجہ سے رسول اللہ نے قیامت تک مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار پڑے. اب سیدہ کائنات اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی خادمہ حفصہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم تمام نے منت مانی کہ اللہ حسنین کریمین کو شفا دے دے تو ہم 3 روزے رکھیں. منت پوری ہو گئی، یعنی شہزادوں کو اللہ پاک نے شفا دے دی. روزے رکھے سب نے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن مزدوری کے لیے تشریف لے گئے. مزدوری کر کے شام کو واپس آیا، افطاری کے لیے سامان لے گیا. سیدہ نے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگا ہوا ہے. دروازہ کھٹکھٹا، پوچھا کون؟ کہا میں مسکین آیا. کون آیا؟ مسکین آیا، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کیجیے. سارا کچھ اٹھایا، اس کو پیش کر دیا، خود پانی کے ساتھ افطار کیا. یہ جذبہ ایثار ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ اگر تو اللہ کے نام پہ 10 روپے مانگ لے، 10 روپے دینے ہیں یا نہیں دینے، پہلے اس کو 4 باتیں ضرور سنا دے. بھائی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے ڈرامہ رچا رکھا ہے، لیکن یہ دیکھا کرے وہ کس کے نام پر مانگ رہا. آج میں ایک واقعہ میرے دوست بتلا رہے تھے مثال پر. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گیا منڈی میں جانور خریدنے کے لیے. 3 جانور اس نے خرید لیے بکرے. واپس جب آیا تو اس کے دل میں بات آئی کہ میں نے اپنے نام کی قربانی خرید لی ہے، حضور کے نام میں نے قربانی نہیں خریدی. کہتے دوبارہ منڈی میں چلا گیا. ایک بکرا اس کو پسند آ گیا، ریٹ طے ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی. اس کی زبان سے نکل گیا کہ یہ بکرا میں نے حضور کے نام کا لینا ہے، یہ بکرا میں نے حضور کے نام کا لینا. جو وپاری تھا نا، اس نے اس کے ہاتھ میں رسی دی. اس نے کہا جن کے نام کا ہے وہ جانے، میں جانوں تو بکرا لے جائے. یہ ہے نا محبت. اس نے یہ تصدیق نہیں کی کہ واقعی تو نے حضور کے نام پہ کرنا ہے. بس جب حضور کا نام آ گیا اس نے کہا تو لے جا بکرا، جانے میں جانوں وہ جانے، بس جن کے نام کا تو لے کے جا. ہمارا حال تو یہ ہے. ایک مولوی صاحب تھے، کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے اور کہا جی بتائیں جی رب سے کتنی سی محبت کریں. انہوں نے کہا زیادہ نہیں نا تو رب کو اپنے برابر ہی سمجھ لیں. استغفر اللہ، آپ نے تو شرک کر دیا. رب کو اپنے برابر سمجھا، رب کو اپنے برابر. میں بندہ ہوں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میں اس کو اپنے برابر کیسے سمجھوں؟ انہوں نے کہا چلو جی مسئلہ تو میں نے بتایا ہے، دعویٰ میں نے کیا، غریب بھی میں نے دے دی ہے، تم ایسا کرو رات میرے پاس ٹھہرو، میں اس کا کوئی حل تلاش کروں گا. صبح ہوئی،
انہوں نے ناشتہ تیار کروایا، پراٹھے، دہی، اچھا سا سالن اور ساتھ رات کی روٹی بھی رکھ دی۔ ایک بندے کو بھیجا کہ اللہ کے نام پہ جا کے اس سے سوال کرو، فقیر بنا کے بھیجا۔ جب وہ فقیر بن کے آیا اس نے کہا اللہ کے نام پہ دو۔ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تازے پروٹھے یہ تو میں کھا لیتا ہوں، یہ دہی ہے یہ میں نے کھانا ہے، فلاں فلاں فلاں، تو وہ رات والی روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتے۔ جب رات والی روٹی دے دی فوراً وہ اللہ والے حاضر ہو گئے، فرمایا خود تازی کھا رہا ہے، رب کے نام پہ رات والی دے رہا ہے، یہ رب کو اپنے برابر سمجھ رہا ہے یا اپنے سے کم سمجھ رہا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ ہم بھی قربانیاں کریں گے، بڑا جانور خریدا ہے، ساتھ چھوٹا جانور خریدا ہے، جی کیا کروں گا؟ جی بڑے جانور کے میں حصے بنا دوں گا اور چھوٹا گوشت فریج میں رکھ دوں گا۔ یہ کام کی قربانی؟ یہ کیا طریقہ قربانی کا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ قربانی تو نہیں ہے، یہ تو پھر گوشت کھانے کا نظریہ ہے۔ جو قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے وہ سارا سال گوشت لے کے نہیں کھا سکتا۔ بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں جی محرم میں کھانا جائز ہے؟ کس نے کہا نہیں جائز؟ لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ قربانی کے وقت میں بکرے کا گوشت مل گیا، بعد میں تو پورا سال بکرے کا گوشت نہیں ملے؟ یہ کس نے کہا؟ تو یارو سارا کچھ اٹھایا اس کو دے دیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا پانی کے ساتھ، پھر مولا لی افطاری میں مزدوری پہ چلے گئے، پھر آپ سارا دن مزدوری کر کے تشریف لائے، پھر کھانا تیار ہوا، پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ کہا میں یتیم آیا، سارا کچھ اٹھایا اس کو دے دیا۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، پھر کہہ دیا جائے، 3 دن یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایثار پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ ایثار پیش کیا ہے، قربانی کی۔ ہم نام کی قربانیاں کرتے ہیں، ہم جب قربانی کرتے ہیں ہم فہرست بنانے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اتنا حصہ میرے چچے کا ہے، اتنا میرے دائیں کا ہے، یہ فلاں بھائی کا ہے، یہ فلاں بہن کا ہے، یہ فلاں خالہ کا ہے، فلاں ماموں کا ہے، پھوپھو ہونا چاہیے۔ اسلام کا حصہ رکھا، لیکن پہلے یار یہ دیکھا کریں کہ جن کا حصہ ہم نکال رہے ہیں ان کی تو خود قربانیاں ہوتی ہیں، ان کی تو خود قربانیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے یہاں شام پر بیچوں گا جس کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جو جانور کے پائے ہوتے ہیں، پھاوڑے ہوتے ہیں، ان کو الگ کر کے رکھ لیا جاتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ یہ قربانی نہیں ہے، یہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کے مترادف ہے نا۔ قربانی تو وہ ہے کہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ تو غوث کی گلی کے کتے بھی کرتے ہیں۔ کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ یار سمجھو قربانی کیا ہے؟ قربانی آ رہی ہے، ابھی سے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، ان لوگوں کی فہرست تیار کریں جن کے یہاں قربانی کا جانور نہیں ہے، ان کے یہاں بھیجنے کی کوشش کریں کہ وہ بھی اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا وہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یار میں بڑے گوشت کا شوقین ہوں، تم میرے پاس بھیج دینا۔ وہ کہتا مجھے بڑا من ہے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس بکرا ہے تو میرے پاس بکرے کا بھیج دینا۔ یہ کیا لین دین آپ کرتے ہیں یار؟ یہ قربانی تو نہیں ہے، یہ تو ماس گوشت ہے نا۔ قربانی ان لوگوں کی فہرست تیار کریں جن کے ہاں قربانی کا جانور نہیں ہے۔ اچھا ایک اور ڈرامہ ہوتا ہے، جانور کر لیتے ہیں، اسے بنا لیتے ہیں، اب دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ غریب بیچارے ہوتے ہیں، وہ شاپر اٹھا کے گھر گھر تنکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، یہ ان کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔
لہذا ایسا طریقہ اپنائیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، ضروری نہیں آپ نے پورے محلے میں دینا ہے، چند گھروں کا انتخاب کر لیں، شاپر بنائیں اور خود ان کے گھروں میں جا کے ڈلیور کر کے۔ یا ایک ڈرامہ اور ہوتا ہے، وہ ایک براسی اٹھاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، یہ جی 3 بوٹیاں اس کی ہیں، یہ جو 4 اس کی ہیں، 7 چربی لگی ہوتی ہے، چھچڑے لگے ہوتے ہیں، یہ چھچڑے والا تمہیں نہیں اچھا لگتا، یہ تو نہیں کھا سکتا، تیرے بچے نہیں کھا سکتے، تیری بیوی نہیں کھا سکتی، وہ انسان نہیں ہے جن کی آپ بھیج رہا ہے۔ یا ایک ڈرامہ اور ہوتا ہے، ہوتا کیا ہوتا ہے، گھر کے 12 افراد ہوتے ہیں، 10 افراد ہوتے ہیں، 4 بوٹیاں اٹھائیں ان کے گھر میں دے کے آتے۔ مجھے آپ بتلاؤ یار ایمانداری سے، 10 بندے ہیں گھر میں، یا 12 ہیں یا 8 ہیں، 4 بوٹیاں ہم دے کے آ رہے ہیں، وہ خود کھائے گا، اس کی بیوی کھائے گی، یا اس کے بچے کھائیں گے؟ کیا کرے گا؟ اس نے گوشت رکھ کے سامنے دیکھنا ہی ہے نا، اور اس کے احساس میں ہم نے اور اضافہ کر دیا ہے، جو وہ قربانی نہیں کر سکا اس نے ہم لوگ اس کو ہم نے اور اس کی جو مجبوری اس کا اظہار کروا دیا ہے نا۔ کم از کم لفافے میں، پیکٹ میں اتنا سا گوشت ڈالیں کہ ان کے ایک ٹائم کا جو سالن ہے وہ تیار ہو سکے، وہ کھا تو سکے گا۔ مولا اکبر قادری ککھڑ شریف والے وہ ایک بات سناتے ہیں، وہ یہ بات سناتے ہیں کہ کہتے ہیں عید کا دن تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی اسے کہو گھر چلا جائے، گھر جا کے عید کر لے، عید تو بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی تو وہ عید نہیں ہوتی، بچوں کی زیادہ عید ہوتی ہے، خوشی کی۔ اس نے کہا جی میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے پوچھو اس کے پاس کرایہ نہیں تو کرایہ دے دیتے ہیں، کہا نہیں جی کرایہ بھی ہے، کیوں نہیں جاتا؟ کہا جی اماں نے کہا تھا کہ مدرسے میں قربانی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہوگی، تو اماں نے کہا تھا وہیں پہ رہنا، چلو 2-4 روٹیاں تو بھی کھا لیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں یار معاشرے میں، ایسے بھی سفید پوش لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی بے بسی کا اظہار تمہارے سامنے میرے سامنے نہیں کر سکتے، ان کو خود تلاش کر کے ان کے پاس ان کا حصہ بھجوائیں۔ جب یہ عمل کریں گے نا تو پھر قربانی ہے، پھر کیا ہے، پھر قربانی۔ یہ دعا نہ مانگے بارش ہو جائے تو پھر تو گوشت کھانے کا مزہ آ جائے، پھر گوشت ہی رہ جائے گا، پھر کیا رہ جائے گا، گوشت رہ جائے گا۔ یار یہ دعا مانگا کرو اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم عید کے دن گفتگو کریں گے۔ اخلاص کتنا اہم ہے اس کے اندر، نیت کا کتنا عمل دخلا۔ آج کے درس میں صرف ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ کس کا؟ ایثار کا، دوسرے لوگوں کو ترجیح دینی ہے۔ مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں مولوی جی وہ کراوڑے ہیں وہ تو حصے میں نہیں آتے، جب سارا جانور صدقہ کیا وہ جانور سے باہر ہے، یا تو پھر ایسا کرنا چیتے جی اس کے جو کراوڑے وہ اتار دیں، پتہ چل جائے گا۔ جب سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو پھر سارے کچھ حصے ہونے چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے جو اچھا گوشت ہے وہ خود اٹھا کے گھر رکھ لوں، اور جو ذرا ہلکا سا ہے، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ایک جگہ میں کیا ہوتا ہے، جو اچھا گوشت ہوتا ہے اس کے الگ بورے بنا لیتے ہیں، بعد میں جو تھوڑا سا رہتا ہے اس کو بنا کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی نہیں۔ اس لیے ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں جذبہ ایثار عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔